پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف ایک ہی اس اسم اعظم کو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ جس کے پاس جائیں گے آپ کی بات رد نہیں ہوگی۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اس اسم اعظم کا چلا کیا جائے، آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، منگنی میں رکاوٹ ہے، یا دنیاوی کسی اور کام میں رکاوٹ ہے، ایک ہی لفظ انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی بات رد نہیں ہوگی اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، اور یہ آج کا سبق اس چیز کے لیے ہے کہ کوئی شخص بات نہیں سنتا یا بات نہیں کرتا یا بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ کہ مجھے آج ایک دوست نے کال کی تھی، وہ کہتے تھے کہ یار میں ایک کمپنی میں کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے بھی وہاں پہ لگا ہوا تھا، اچانک مجھے چھٹی دے دی گئی، اور اب میں جاتا ہوں تو میری کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو میں نے چاہا کہ یہ وظیفہ اس کو بھی بتایا جائے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ جو شخص آپ کی بات نہیں سنتا یا بات سننا گوارا ہی تک بھی نہیں کرتا، تو آج کا وظیفہ ان دوستوں کے لیے ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستوں نماز کی پابندی لازمی کیا کریں یار، نماز ایک اہم چیز ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دین اسلام کے اندر سب سے اہم رکن جو ہے نا وہ نماز ہے۔ کوشش کیا کریں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ یار نماز کے اندر ہی تو مومن بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ کوشش فرمایا کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی سنیں اور یا لازمی کریں۔ اگر پڑھنا نہیں آتا قرآن تو آپ قرآن کو سن بھی سکتے ہیں صبح کے ٹائم، لیکن قرآن پڑھنے کا جناب علی یہ اعلیٰ ثواب ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوشش فرمایا کریں یار، کوشش فرمایا کریں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کیا کریں، جتنا ہو سکے کوشش کیا کریں۔ جتنا تم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے جاؤ گے اتنے دنیا کے مسائل تمہارے لیے آسان بنتے جائیں گے، جتنا تم جھکنے کی کوشش کرو گے۔ کوشش فرمائیں۔ تو آج کا وظیفہ یہ ہے کہ ایک اسم اعظم ہے، اور آپ اس اسم اعظم کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لگاتار پڑھتے رہیں پھر بھی بہتر ہے، یا پھر کسی ایک نماز کے بعد ہی اس کا جناب علی تعداد مقرر کر لیں۔ ویسے تو ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اگر کسی ایک نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف ایک ہی اس اسم اعظم کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ جس کے پاس جائیں گے آپ کی بات رد نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اس اسم اعظم کا چلا کیا جائے پھر تو اس کے جناب علی انتہا درجے کے فوائد ہیں نا، انتہا درجے کے۔ آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے، منگنی میں رکاوٹ ہے، یا دنیاوی کسی اور کام میں رکاوٹ ہے، تب بھی آپ جناب علی اس کو کریں انشاءاللہ۔ اگر چلا کریں گے تو کسی قسم کی جناب علی کام میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور چلا کرنے کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ اس کے جناب علی اس اسم اعظم کو اپنے نام کے اعداد کے مطابق جگہ ایک مقرر کریں، وقت بھی ایک مقرر کریں، اور نام کے تعداد کے مطابق جناب علی اس کو آپ پڑھیں 40 دن تک۔ ہاں اگر چلا نہیں کرنا چاہتے تو ویسے پھر چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہے، اور پھر 1-2 دن لگاتار پڑھ کر پھر جناب علی آپ اس کے پاس جائیں جو بات نہیں سنتا، یا بات جناب علی سننا گوارا تک بھی نہیں کرتا، یا آپ نوکری چاہتے ہیں لیکن نوکری نہیں مل رہی۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا فتاح، یا فتاح، یہ چھوٹا سا ایک اسم اعظم، ایک ہی لفظ
یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، آپ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، اور پڑھ کر جب بھی کسی سے بات کرنے کا موقع ہے تو پھر اپنے سینے پر پھونک مار دیں، یا پھر آپ جا رہے ہیں جناب علی کہیں رشتہ مانگنے کے لیے یا پھر کہیں جاب کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر اس کو پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مار کر اس کے پاس چلے جائیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی بات رد نہیں ہوگی اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔